السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ ویڈیو بنائی اس لیے کہ میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے. تمام جو اپنے حضرات ہیں ان سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کا جو مجھے جواب دے دے گا تو وہ چاہیے کہ کمنٹس کی صورت میں دے. تو پہلا سوال کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے مسلمان؟ کچھ مسلمان، ایک گروہ ہے، ایک خاص گروہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. نمبر ون، کیوں نہیں کرتے؟ نمبر دو، اور وہ ان کو کیوں غیر مسلم سمجھتے ہیں جو لوگ تسلیم کرتے ہیں ولایت علی کو، ولایت محمد کو، ولایت خدا کو؟ یہ ان لوگوں کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ پہلی بات. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کی اتباع کرنا ضروری ہے، ان لوگوں کی اتباع کرنا واجب ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا رویہ نہ رکھا اور ان کی آل سے رویہ اچھا نہ رکھا. وہ ایک میں بڑی مزیدار بات کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل اہل البیت پر لوگ ایمان کیوں نہیں رکھتے، یقین کیوں نہیں کرتے، مکمل شک کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سو. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن منکر شیطان کو، جو انسانیت کا دشمن ہے، منکر شیطان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کر سکتا ہے. شامل ہوگے نا، انسان کے خون میں گردش کر سکتا ہے، اور ایک اچھے بھلے نیک پاک بندے کو وہ گمراہ کر کے جو بندہ یعنی کہ اچھا نیک پاک اور عبادت کرنے والا نیک پاک جو اچھے عقیدے والا ہے، اس کو شیطان گمراہ کر کے دوزخ میں لے جا سکتا ہے. ایسا یعنی کہ اس سے اعمال کروا سکتا ہے کہ وہ دوزخ چلا جائے، اتنے برے اعمال کروا سکتا ہے. تو لوگوں کا اس چیز پہ غور ہے کہ اس کے اختیار پہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے منکر کو اختیار دیا ہوا ہے. تو جو اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر ان کو کتنا اختیار دیا ہوگا. اور میں دوسری ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف اس عالم کے لیے ہے، صرف اس عالم کے لیے نہیں ہے، صرف جن و بشر کے وہ نبی نہیں ہے، وہ 18,000 عالموں کے نبی ہیں. جی، 18,000 جو عالم ہے نا کائنات میں، کائنات سے آگے بھی، جو اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر عالمین ہے، اور 18,000 عالمین. تو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں یا ہم جیسے بشر ہیں. بشر کا سلسلہ تو شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حضرت آدم سے بھی پہلے ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے، آل انسان ہے. آل انسان، اور آل انسان وہ ہے جس کی تعظیم ملائکہ پر بھی واجب ہے، جن کو تسلیم کرنا سورج پر بھی واجب ہے، چاند پر بھی واجب ہے، جن کو تسلیم کرنا زمین کے ہر ذرے ذرے پر واجب ہے. اس کو کہتے ہیں آل انسان. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عالم کے امام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 18,000 عالموں کی نبوت دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو انسان کی تنگ سوچ ہے یہ کیوں ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ بڑی مزیدار بات کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو 18,000 عالموں کا امام بنایا. ٹھیک ہے، 18,000 عالموں کے ولی نامزد ہوئے حضرت علی. اور یہ جو فضائل اہل بیت ہیں، یعنی کہ ہم ایک منکر جو حکومت ہے، جو اللہ کے منکر نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ کے منکر ہیں، اور جو یعنی کہ ہماری نظر میں تو شاید کم ہی آ رہے ہیں، جو
یعنی کہ ابلیس کے منکر نہیں ہیں، اللہ کے منکر ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں، جو جن کی حکومتیں ہیں، جیسے امریکہ کی گورنمنٹ ہے، جیسے یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ ہے، تو یہ اللہ کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ ان کو اتنے اتنے بڑے اختیار دے سکتا ہے، اگر یہ جو اتنے اتنے بڑے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اتنے بڑے، اتنی اتنی دولتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ ان کو اتنے اتنے بڑے اختیار دے سکتا ہے، دیے ہوئے ہیں. تو جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار بھیجی، الذوالفقار تلوار بھیجی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو محمد والے محمد جن کی اتنی بلند شان ہے، جو دہر کے وقت کے ہیں. دہر اس وقت کو کہتے ہیں جب زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے نہیں تھے، تب دہر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں سورہ دہر اتاری، جو ایک حق نشان ہے. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر سورہ دہر ہے جو اہل بیت کی شان میں ہے، سارے جانتے ہیں. تو یہ دہر اس زمانے کو کہا جاتا ہے جب یہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، دہر اس دور کو کہا جاتا ہے. تو اس دور کے جو 5 انسان موجود تھے، یعنی کہ 5 جو ذاتیں موجود تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. تو یہ ان کی جو شانیں ہیں، ان پہ انسان کیوں شک کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے ذرا کلیئر مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ جو منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو، یہودیوں کو کتنے اختیار دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہودیوں کے پاس کتنی یعنی کہ دولت ہے، کتنی یعنی کہ وہ ویل اسٹیبلش ہیں. آپ چلے جائیں دنیا میں جدھر جائیں، جو اللہ کو نہیں، مسلمانوں سے زیادہ کافر ہیں، یا مسلمانوں سے زیادہ یہ مشرک ہیں دنیا میں تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان کی شان و شوکت دے کے ایک دفعہ دھنگ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے منکروں کو اتنے اختیار دیے ہوئے ہیں. تو جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے امام ہیں، اللہ نے ان کو کتنے کتنے بڑے اختیار دیے ہوں گے. تو ہم کیوں ان کے اختیارات پہ شک کر کے، یا ان کے فضائل پہ شک کر کے اپنے آپ کو کافر کر لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ بڑی سوچنے والی، بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو، جو نبی کے دشمن ہیں، ان کو اتنی دولتیں دی ہوئی تھیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. تو جو نبی کے ہیں ہی نبی کے، جو نبی کی، جو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں حدیث ہے، حسین منی انا منی حسین، یہ دربار حسین علیہ السلام کے اوپر لکھی ہوئی ہے، حسین منی انا منی حسین. تو اللہ نے ان کو کتنے کتنے بڑے درجے دیے، جنت کا شہزادہ بنایا، ان کو 18,000 عالمین کی امامت دی. امام حسین کو، امام حسن کو 18,000 عالمین کی امامت دی. ٹھیک ہے. تو ان کے ہم درجوں سے کیوں منکر ہو جاتے ہیں؟ مجھے حیرانگی ہے بڑی. میں سب سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے ہم سب سے پوچھیں کہ ہماری امانی حالت کیا ہے، کہ ہم یعنی کہ باطل کو تو تسلیم کرتے ہیں، جی ہاں جی یہ حکومت ہے، اس کی ہم اسلام آباد میں یا امبیسی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی حکومتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو ہم خدا کی حکومت کو، ان کے امبیسڈروں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ان کے میسنجرز کو، ان کے اماموں کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، اور اس کا پلیز مجھے جواب دیں. پلیز کوئی بھی مجھے جواب دے. میں فقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. تھینک یو ویری مچ.